ہم انشاءاللہ تعالی سورہ التحریم کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کور کریں گے. تو یہ تو بڑی چھوٹی سی صورت ہے، آلموسٹ 12 آیات کی، لیکن اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے، چونکہ اس کے بعد پھر ایک ایکسٹریم رویہ ہے. اس صورت کا پھر اینڈ جا کے ہوگا حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی امہات المومنین کو بتایا کہ اس اکڑ میں نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو. 2 عورتیں اور بھی تھیں، ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی، وہ بھی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی. خیانت کا مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی بے حیائی پہ مبنی کوئی ارتکاب کیا، ان پہ ایمان نہیں لے کے آئی. یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کی بیویاں کافرہ تو رہی ہیں لیکن کردار کی بری کبھی نہیں رہی ہیں. حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا کہ وہ بھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خامند ان کو نفع نہیں پہنچا سکے جب انہوں نے اپنے خامندوں کے ساتھ خیانت کی. تو عائشہ اور حفصہ سلام اللہ علیہم السلام، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ رسول اللہ کی بیویاں ہو، تو تم اگر ہمارے نبی کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چلو گی تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا. تم سے پہلے حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اپنے خامندوں کے ساتھ خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں. ان کی خامند ہونے والی نسبت ان کے کام نہیں آ سکی، لہذا ہوشیار رہنا. تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو یعنی اس طریقے سے دھمکی لگائی. اچھا، لیکن جو غالی رافضی ہیں نا، انہوں نے پھر اس تصویر میں رنگ بھرنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت لوط اور نوح کی بیویوں کا ذکر ہے وہ تو تھی کافرہ، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ عائشہ اور حفصہ بھی منافقہ تھی نعوذ باللہ، اور انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا، اندر سے نہیں کیا ہوا تھا. وہ جو یاسر الحبیب ہے رافضی، ایک اس وقت بیٹھا ہوا ہے فرانس کے اندر، اس کو ایران والوں نے بھی نکال دیا. امام خمینی کو بھی وہ کافر کہتا ہے کیونکہ اس کے فاسد عقائد تھے. جو مفتی اعظم ہے ایران کے خامنائی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ اس نے چند عرب چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ اور حفصہ کی توہین کی تھی، انہی آیات کو بنیاد بنا کے سٹوری میں رنگ بھرے تھے. حالانکہ قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. قرآن پاک میں تو مسلمانوں کو جو کافروں پہ آنے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ سارے مسلمان کافر تھے؟ اللہ تعالیٰ مثال اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم قرآن پاک میں کافروں کے عذاب کی آیات مسلمانوں کو سناتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے اس عمل کی نفی کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو خامی پائی جا رہی ہے نا، اس خامی کو کنڈیم کر رہے ہیں. قرآن پورا دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اکثر دھمکیاں کافروں کے بارے میں ہیں، لیکن مسلمانوں پہ مینوان اسی طریقے سے فٹ ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تکفیر شروع ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ 2 الگ چیزیں ہیں. برائی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، برائی میں وہ کامن ہے کہ جس طرح حضرت لوط اور نوح کی بیویوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اور وہ تو ایکسٹریم بات نہیں نہ مانی کہ ایمان ہی نہیں لے کے آئیں، اس طرح سیدہ عائشہ اور حفصہ نے نبی کی محبت میں ہی نبی کی بات نہیں مانی اور آپ کو تکلیف اٹھائی دی. یہ وہ کفر والی ایکسٹریم نہیں ہے. ورنہ مولا علی علیہ السلام کا اپنا ایٹیچیوڈ جو تھا سیدہ عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کے بعد، وہ امت کے لیے رول ماڈل ہے. میں نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. سیدہ عائشہ پہ بھونکے، محمد بن ابی بکر نے ان کو سمجھایا، لیکن پھر بھی عبداللہ ابن زبیر ورغلا کے آگے لے گئے. بعد میں شکست ہوئی، حضرت علی نے معاف کر دیا. بلکہ کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو جنگ صفین کے اندر جو جنگ جمل میں لوگ آئے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے. تو یہ حضرت علی اس امت میں امام ہے کہ اگر مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہو تو اس کے بعد شرعی احکام کیا ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام پہ تو ایسا موقع نہیں نہ آیا. آپ تو کافروں سے لڑتے رہے، اس میں تو ہے ان کی عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گی وہ باندیاں بنائی جائیں گی، جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ نہیں. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اچھا بتاؤ نبی کی بیوی کو کون باندی بنائے گا؟ سب نے سر جھکا لیے. ٹھیک ہے، پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بگوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کرنا. سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا، کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت.
تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک. ٹھیک ہے. حضرت علی کا یہ ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ. پھر حضرت علی کے سب سے جذباتی شیعہ تھے عمار ابن یاسر. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, اور امام بخاری کے قربان جاؤں, امام بخاری نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے. یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے. حضرت عائشہ کے فضائل پہ ایک چیپٹر باندھا, چیپٹر کا نام ہے فضائل عائشہ, اور حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے. عمار ابن یاسر نے کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا اس حال میں کہ حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت عمار ابن یاسر حالانکہ عمر میں کتنے بڑے ہیں, حضرت عمار کی عمر تقریباً 90 سال تھی اس وقت. حسن ابن علی جو ہے وہ تو ینگ تھے. حضرت حسن کو اوپر بٹھایا, خود نیچے کھڑے ہوئے اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یعنی ان کو جنتی بھی مان رہے ہیں اور مومنہ بھی مان رہے ہیں. اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. رسپیکٹ ڈیو دی اپنی جگہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ غلط ہیں. یہاں ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف عائشہ ہے. اور امام بخاری سے حضرت عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں, اور آدھی حدیث نہیں لے کے آئے. وہ تو اتنا بھی ڈال سکتے تھے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. آج کل کے سعودی پیڈ اگر کوئی امام بخاری ہوتے ہیں نا تو وہ یہی کرتے, آگے پیچھے کی چیز ہی نہ ڈالتے کہ جی عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. لیکن انہوں نے پورا ایک خطبہ دیا ہے کہ وہ جمل کے لیے یہ وہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں. وہ کوفے میں آ کے, کوفے کے لوگ چونکہ نیوٹرل ہو گئے تھے نا, اور وہ کہہ رہے تھے نہ ہم علی کے ساتھ ہوں گے اور نہ عائشہ کے ساتھ ہوں گے ہم. تو عمار ابن یاسر نے وہاں خطبہ دیا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہو, حق کا ساتھ دو. ایک گھر میں چور گھس جاتے ہیں اگر, تو آپ نیوٹرل ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ گھر والوں کا ساتھ دیں, نہ کہ آپ کہیں گے جی آدھا آدھا مال کر لو دونوں. یار لڑائی جھگڑا بری چیز ہے, لیکن یہ بڑا جگرے والا کام ہوتا ہے. دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں تو رسپیکٹ تھی. ٹھیک ہے. باقی جو علمی, اور پھر حضرت عائشہ کو بھی دیکھیں پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بھانجے کو بلا کے کہا کہ مجھے روضہ رسول میں ساتھ دفن نہ کرنا, میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں, اور مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیہ حرکت میں دفن کرنا. اور مسند ابن ابی شیبہ میں, مسند احمد میں آتا ہے کہ میں نے حضور کے بعد وہ عمل کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری تعریف رسول اللہ کی وجہ سے کی جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ نبی کے ساتھ دفن ہوئی ہے, جو کچھ میں نے نبی کی وفات کے بعد کیا ہے. اب میں تو قرآن میں حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن مجھ سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا. بلکہ پھر وہ عبداللہ بن عمر سے بھی حضرت عائشہ گلہ کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر تو ہی مجھے روک لیتا جب میں جا رہی تھی. انہوں نے کہا اماں میں نے تو بڑی کوشش کی تھی, لیکن تیرے پہ تیرا بھانجا غالب آیا ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر. تو حالانکہ ان کا اپنا بھائی جو ہے محمد بن ابی بکر وہ حضرت علی کی طرف تھا, کیونکہ حضرت علی نے اس کی پرورش کی ہوئی تھی. ان کی جو والدہ تھی اسما بنت امیس, حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی تھی, تو ان کی پوری پرورش ہوئی تھی. اور وہ حضرت عائشہ کے خیموں میں جا کے سمجھاتے تھے, لیکن بس وہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا. تو رسپیکٹ اپنی جگہ رہے گی, لیکن وہ جو غالی رافضی ہیں وہ ان کی بنیاد پہ سیدہ عائشہ کی تکفیر شروع کر دیتے ہیں, اور جو غالی سنی ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ ایک دیومالائی قسم کا کریکٹر پیش کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے گھر کا, کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو قرآن کو آپ کیسے بدلیں گے, احادیث کو کیسے بدلیں گے, یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. نبی علیہ السلام امت کے لیے رول ماڈل تھے, ان کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوگی. آپ نے ایک کلپ میں مسند احمد کی ایک حدیث بتائی تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا, جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے. برائے مہربانی بتائیں یہ الفاظ کہاں ہیں. میرے بھائی پہلے آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں. حدیث حوب کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے, سیدہ عائشہ پر کتے کیوں بھونکے رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا. شیخ البانی
جو عرب و عجم میں حدیث کے امام مانے جاتے ہیں اور محدث اعظم سعودیہ مانے جاتے ہیں، مفتی اعظم سعودیہ شیخ بن باز نے فرمایا تھا اس نیلی چھتری کے نیچے میں حدیث سے کا سب سے بڑا عالم جسے مانتا ہوں نا، اور اس سے بڑا عالم کسی کو نہیں مانتا، وہ شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ۔ یہ دونوں 1999 میں فوت ہوئے ہیں، شیخ بن باز بھی اور البانی بھی۔ انہوں نے باقاعدہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک پورا باب باندھا ہے حدیث حوب پہ، کتوں والی حدیث، حوب کی جگہ پر جو کتے بھونکے تھے، اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلی، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا، تو حوب نامی جگہ پر کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی۔ تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے، اس طرح وہ ان کو امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، تقدیر میں لکھا۔ اور مجموع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی، لہذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتا نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے، اس میں آپ کو پتا بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتا چلا۔ جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، منکرین زکوٰۃ ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے۔ آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر وہ صحابی نہیں ہیں، لیکن پہلے تو تھے۔ سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے، تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نا، بعد میں پھر گئے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گا کہ اس طرح لوگ ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے، تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے، وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا، علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا، یہ ایک سرسری خبر ہے، یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے
کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد؟ مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے. اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی. قرآن میں حکم ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں. بہت بڑا درجہ ہے. حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے. حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. امہات المومنین سارے صحابہ سے پردہ کرتی تھی سوائے اپنے محرم رشتوں کے. ماں وہ قانوناً ہے. وہ جو دوسرے والے رشتے ہیں نا اس طرح کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا. اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا، یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت. ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں، کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. ہر گناہ ظلم ہے. تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ورنہ عورت کیا کرے گی؟ اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے، آپ نے شروع سے شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھا. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں، اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے، پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں. بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے. اسے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کر دے شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع؟ نہیں، با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. اب جو خاتم اور خاتم کا لفظ ہے قرآن میں تو ہے خاتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر اینڈ پہ لگتی ہے ڈاکومنٹ کے، جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ پہ چیز لکھنا جرم ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا خاتم والا ترجمہ کر دیتے ہیں. سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں، وہ ختم اردو والا لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم کہتے ہیں با محاورہ یہ ترجمہ درست ہے، باللفظ یہ غلط ہے. خاتم کا ترجمہ اور ہے، خاتم کا اور ہے. لیکن چونکہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے اس وجہ سے وہ بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا، ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں. تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں. پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو.
تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں, کوئی مانے گا؟ جبکہ حدیث ہوب بھی موجود ہو کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب کتے اس پہ بھونکیں گے. اس حدیث کو شیخ زبیر لذیذ صاحب نے صحیح کہا, ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. شیخ البانی نے صحیح کہا, آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا. اب بعض ناسبی جو ایسے بھی جان چھڑا رہے ہیں, وہ تو خیر مسلم شریف کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس سے بھی آنکھیں چرا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ لتر پڑیں گے عوام سے, تو اس لیے نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں, امت کی بات کریں. امت میں یہ حدیث چلتی آ رہی تھی. تو شیخ البانی نے حدیث ہوب پہ باب باندھ کے یہ سارے طرق جمع کر کے نیچے کومنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, حالانکہ خود سنی ہے, کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی, مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے. اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی, انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو, شیعہ پھر بہتر ہے 12 کو مانتے ہیں. پھکی دی ایک سنی نے, اور عام سنی نہیں, سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری. اہل حدیث کہتے ہیں جی 2 اس دور کے بخاری ہیں, ایک عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر لذیذ, اور دونوں جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. زبیر لذیذ صاحب سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس کی کوسچن آنسر سیشن میں ساتھ بیٹھا ہوں. شیخ البانی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا, اس لیے میں نے کہا تھا جب البانی کے بارے میں ان کو پتا چلے گا. پھر اس دور میں شیخ البانی شیخ زبیر لذیذ صاحب کے بعد زبیر لذیذ صاحب کے ایک بڑے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہی ہیں, انہوں نے باقاعدہ حدیث ہوب کے دفاع کے اوپر پورا السنہ رسالہ میں مضمون لکھا ہے. ان کا حدیث بالکل ٹھیک ہے, اور شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ نقل کی ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے, غلطی ہوئی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے. اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر, ٹھیک ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں, میں نے حضور کی بعد وہ کام کیا نیا کام, میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراماً, جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, اسی لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم ہے, حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھی. آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا. دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہیں بالکل. یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے, ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حضور کی کسی بیوی کی توہین کرنا, نعوذ باللہ من ذالک. اب میرے بھائیوں آخری 2 احادیث کریٹیکل احادیث ہیں 7ویں اور 8ویں جنگ جمل کے ریفرنس سے, اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. اگلی دفعہ واقعہ افک کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے, اور ان کے دفاع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات. یہ آخری 2 احادیث پرٹیکولرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہے. حدیث حوب, ہا حلوائی والی ہے. یہ ویسے اردو میں حواب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اسے حواب پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں جو الف ہے نا اس کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر پھر زبر ہے. یہ لفظ ہے حواب, حواب نہیں ہے, لکھنے میں حواب ہوگا لیکن وہ الف کے اوپر زبر ہے, کھڑی زبر نہیں ہے. حواب یعنی انگلش میں اس کو میں رومن میں اگر وہ پروناؤنس کروں HOW ہاؤ اب ABB اب ہاؤ اب, تو اس لیے ہاؤب بولا جاتا ہے اس کو. تیزی میں وہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا وہ تیزی سے بولی جاتی ہے ہاؤب. یہ ہے حدیث حوب جو مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 52 اور صفحہ 97 پر موجود ہیں. 2 طریق اس کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24,299 24299
اور 24698. اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے. یہ لفظ ابن حبان ہے. ہم ویسے ابن حبان کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں, مولوی پھر غلطیاں کرتا ہے, میں مولویوں سے بیان کرنا. ابن حبان صحیح ابن حبان میں, اور مسند البزار میں, مجمع الزوائد میں, المستدرک للحاکم میں, اور دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے. ان ساری کتابوں کے اندر یہ 6 کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور 6 کے 6 ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ سارے اس کے طریق ایک جگہ پر دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی, جو محدث اعظم سعودیہ تھے. پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو, انہوں نے نکال دیا. لیکن دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی, چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ مکہ کی ام القری یونیورسٹی ہو, سب یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اس وقت استاد ہیں سب ان کے شاگرد اور طفل مکتب ہیں ان کے سامنے. شیخ ناصر الدین البانی, اچھا ہے وہ بھی آئنسٹائن سن, میرے یار کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, گھڑی ساز تھے. کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ. بھائی ڈگری تو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی, گھڑی ساز تھے. ان کے والد کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان تھی, پاس ایک لائبریری کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی, پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دی. اس لیے جو آج عرب کے صوفی سب سے بڑا اعتراض البانی پہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ نان مولوی ہے, یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا. اور یہاں کہتے ہیں محدث اعظم. جناب بخاری یہ وقت, ٹھیک ہے. اب میں نے شیخ البانی کی جو اہل بیت سے محبت کی حدیث کھولی ہے نا, ان قریب کہیں گے یہ رافضی تھا, نعوذ باللہ. تو انشاءاللہ یہ لعنت بھی ان قریب پڑ جائے گی ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ ان کو کیا. تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ, السلسلۃ الصحیحہ للبانی, اے مولوی ہستے میں بول رہے ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر حدیث لی ہے. حدیث حوض پہ پورا باب باندھ کے سارے طریق 10 صفحوں کے اوپر اس کے سارے طریق جمع کیے اور اس پہ ڈیٹیل بحث کی. اور وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ آج بتاؤں گا آپ کو. صفحہ نمبر 767 سے 776 تک کل 10 پیجز پر یہ حدیث حوض انہوں نے لی. اور دلائل النبوہ میں آپ کو یہ ساری روایتیں جنگ جمل صفین نہروان کی مل جائیں گی. 3286 احادیث امام بہیقی نے نبوت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد, 50 سال بعد, ایون 500 سال بعد تک کے واقعات چائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے. آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دلائل النبوہ کی یہ حدیثیں ہیں جنگ جمل نہروان اور صفین والی, جس کو کہتے ہیں بیان نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں, وہ بھی ایٹم بم ڈگ پہ آئے نہ تھے الحمدللہ. المستدرک للحاکم کا بھی ترجمہ بریلویوں نے کر دیا ہے, اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق انہوں نے اس کو غالباً 8 یا 9 جلدوں کے اندر, لیکن پی ڈی ایف نہیں اس کا آیا, البتہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. امام زاہبی کی اس میں تحقیم بھی لگی ہوئی ہے, امام حاکم کی تحقیم کے ساتھ ساتھ. تو یہ تمام 6 کتابوں کے میں نے حوالے دیے. حدیث حوض, قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا, سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے, تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں سے نبوت کی دلیل بنایا, کہ اندیسا بیان نہ کرو, کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے, اس لیے انہوں نے کتاب لکھی, ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی. 3286 حدیث دلائل النبوہ پہ. تو یہ امام بیہقی نے نقل کی. اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273, اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی, ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے,
اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے. کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی, باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے, یہ بچ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, کاش مجھے پتا ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ, لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو. باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں, اللہ نے نام نہیں بتایا تھا, ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتا ہے اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو یہ جو حدیث حوض ہے میرے بھائیوں, اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے, چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفا 405 ہجری, امام ابن حبان ہو المتوفا 354 ہجری, اور امام بیہقی ہو المتوفا 458 ہجری, امام ذہبی ہو المتوفا 748 ہجری, امام حیثمی ہو ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفا 807 ہجری, امام ابن حجر اسقلانی ہو 852 ہجری المتوفا, یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 عیسوی, یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, میں ان کے لیے دعائے خیر کروں گا, اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں. وہ تو ہمارے جیلم شہر کے, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں, میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے. تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے, ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں, ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں. تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے, 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے, ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے, ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننے سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے حدیث حوض جو ہے نا جی, اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا. یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائیں. یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے ماہنامہ السنہ 70 نمبر. یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہے. اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں, نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا. یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں, اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں. یہ انہوں نے حدیث حوض کے اوپر اس السنہ 70 نمبر میں, اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے قارئین کے سوالات, ویسے انہوں نے ہیڈنگ نہیں بنائی حدیث حوض, ہونا چاہیے تھا یہاں ہیڈنگ بناتے ہیں قارئین کے سوالات, اس میں حدیث حوض کا انہوں نے دفاع کیا. الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوض کو, یہ کتے بھونکنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمدللہ. تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا. وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391. یہ بھی صحیح بخاری سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو, جو صحابی بھی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں, سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے, ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا, بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا, جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے, ابو بکر, عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے, ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. یہ کتنی خوش نصیب ہے ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے.
مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، باقی امہات المومنین کے ساتھ۔ بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,772 ہے، کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی، یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں، کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا۔ پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے۔ فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں احدثت، ویسے اس کو آپ یاد کریں کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے لفظ استعمال کیا، ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا۔ اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوض والا معاملہ بھی ہوا۔ اور پھر اس حدیث حوض کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا۔ جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تو وہ ان کو لے گئے۔ بہرحال شرمندہ تھی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوض کے 10 صفحوں کے اوپر، 767 سے 776 تک، اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں۔ امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ اما عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے، تو ہی مجھے روک لیتا۔ ان کا اما تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو نے کدھر رکنا تھا اگر میں روکتا بھی۔ اس طرح کے کافی طریق انہوں نے جمع کیے، اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی۔ حدیث حوض پہ جو 474 نمبر انہوں نے سارے یہ طریق جمع کیے حدیث حوض کے، یہ کتے بھونگنے والی حدیث کے، اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کمنٹس کیے ہیں نا وہ سنی اور شیعہ دونوں کے لیے اصلاحی کمنٹس ہیں، پازیٹیو کمنٹس۔ اب یہ سنیوں کو ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے، شیعہ کو تو چھوڑیں، ہم سنیوں کے لیے کمنٹس پڑھ کے سنانے لگے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں، بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے، وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں۔ اور شیخ زبیر صاحب کی پرسنالٹی اس لیے بھی بڑی ہوگی کہ دارالاسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے اردو اور انگلش کتابوں کا دارالاسلام، انہوں نے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہوئی، شیخ البانی کی نہیں۔ ایون جو بڑے گورے بار مسلمان ہو رہے ہیں نا انہوں نے بھی جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اٹھائی ہوتی ہے نا انگلش والی، وہ شیخ البانی کی تحکیم والی نہیں ہوتی، شیخ زبیر کی تحکیم والی ہوتی ہے، تو ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور کہیں گے کہاں کا ہے، ویڈیو میں کہا ہے، میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا میں نے سوال لکھ کے دیا تھا حدیث حوض والا، تو انہوں نے کہا وہ حدیث صحیح ہے۔ ہم حضرت علی کو اسی لیے حق میں مانتے ہیں کہ حدیث حوض والا معاملہ سیدہ عائشہ کے بارے میں تھا، تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ انہوں نے خیال آتے ہیں بعض شیخ زبیر صاحب کو یہ کہتے ہوتے تھے یار تسی کیا کر چھڑے علی نو ساری ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں۔ یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے جون کے مہینے کی 2009 کی، ایک مسجد کے اندر جو شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 40 کوسچنز تھے، وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہے، 40 کوسچنز وذ شیخ زبیر علی زئی صاحب، اور اس کے علاوہ سے کلپ بھی حدیث حوض والا چڑھا ہے، اس کے اندر حدیث حوض کو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔
اب شیخ البانی کے آپ ذرا کامنٹ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو اما عائشہ نے کہا نا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ مجھ سے حضور کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا. تو شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی کے نہیں ہیں، شیخ البانی کے کامنٹس ہیں، جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں، المتوفا 1999 عیسوی، محدث اعظم سعودیہ. یہ کہتے ہیں سعودیہ کیوں کہتا ہے؟ بھائی سعودیہ والوں نے ان کو محدث اعظم بنایا تھا، بعد میں نکال دیا. البانیہ، مجھے پتا ہے البانیہ کہ وہ البانیہ کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے. تو مولوی وہ باتیں پکڑتے ہیں، اس لیے میں ساتھ ساتھ کلیئر بھی کرتا ہوں. ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوب السلسلۃ الصحیحہ للبانی 474 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں سنیے. وہ کہتے ہیں جو اما عائشہ نے کہا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا، تو اس نئے کام سے مراد سیدہ عائشہ کا جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا، کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر پر بہت ہی شرمندہ تھیں اور اپنے اس عمل سے توبہ بھی کی. البتہ انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا، جیسا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا. سیدنا طلحہ بھی پھر جنگ چھوڑ گئے. المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ پھر مروان نے خود ہی جو ان کو ساتھ لایا تھا تیر مار کے ان کو شہید کر دیا. یہ 72 حدیث میں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی شخص حضرت عائشہ پہ کر سکتا ہے تو اس کا جواب بھی سنیں. اعتراض بڑا خطرناک ہے اور جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ کو جب حوض مقام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اسی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں. یہ بات ام المومنین کو زیبا تو نہیں تھی. اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے، جواب بڑا کوڑا ہے، ہضم ہو جائے جے سنیا نو سنیا دا امامت ہضم کرو. ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کمال والی صفت ہی صحابہ کے لائق ہو، کیونکہ لغزش سے مبرہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سے لغزش نہیں ہو سکتی. کسی سنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام شخصیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں کھڑا کر دے. انہوں نے کہا شیعہ دے 12 نو معصوم سمجھتے ہیں، ان 12 کو ہم بھی مانتے ہیں، ائمہ کو، اہل سنت کے بھی ائمہ، اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ تو 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہی کام شروع کر دیں. اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے. ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ ام المومنین کا یہ خروج اصل میں خطا پر مبنی تھا. اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا. البتہ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کے ارادے کو چھوڑنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے. ظاہر ہے جی وہ تقدیر کا غلبہ تو ہونا تھا، لیکن تقدیر کے غلبہ آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو ہر گناہ کرنے کے بعد کوئی تقدیر پہ ہی پھینک دے گا. جب بعد میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، ہاں ہونے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں نے ضرور یہ کام کرنا ہے. جب ہو گیا تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا. غلطی تو غلطی رہے گی، وہ تو حضرت آدم کی غلطی بھی غلطی ہے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، لیکن اللہ نے 7 دفعہ ان کی غلطی کا ذکر کیا اور سورۃ الاعراف میں فرمایا اس لیے ذکر کیا تاکہ اے اولاد آدم تم بچ جاؤ. تو آج بھی اگر خلافت راشدہ کے کو دوبارہ بحال کرنا ہے، امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کو لبیک کہنا ہے امت نے، تو یہ ساری باتیں پتہ ہونا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 127 میرا امام محمد مہدی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی اور سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا. یہ اس کا ٹاپک ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. شیخ البانی لکھتے ہیں کہ واپسی کا ارادہ سیدنا زبیر کی وجہ سے ترک کیا. اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنی اس اجتہاد میں خطا پر تھے. عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ضرور خطا پر ماننا پڑے گا. ایک کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے، دیکھو اور جس طرح وہ کہتے ہیں چاروں امام صحیح ہیں. ایک کہنا ہے جی فاتحہ پڑھو اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہنا ہے کہ جی اگر جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، پھر کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے. تو یہاں بھی کیسے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو عقل کا تقاضا ہے، عقل جی ماری جائے نا وہ علیحدہ گل ہے، اور یہاں تو حدیثیں بھی موجود ہے. کہتے ہیں عقل کا تقاضا ہے، ایک کو تو غلط ماننا پڑے گا. ان دو گروہوں میں سے ضرور کسی کو ایک کو خطا پہ ماننا پڑے گا کہ جن کے مابین سینکڑوں لوگوں کا خون ہو گیا. وہ کہتے ہیں اتنے مسلمان قتل ہو گئے ہیں، ان میں تسی کو دو ہی ٹھیک نے، کسی ایک کی تو غلطی تھی نا. اور بلا شبہ
سیدہ عائشہ کا اجتہاد ہی اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا۔ شیخ البانی، یہ مفتی اعظم محدث اعظم سعودیہ ہیں، محدث اعظم ایران نہیں ہے شیخ البانی۔ اس کے بعد بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل تو ان کا اپنے خروج پر خود نادم ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں دلائل بہت ہیں کہ سیدہ عائشہ غلط تھی۔ ایک تو ان کا خود غلطی کو ماننا، ان کے فضل و کمال کو یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ کی اجتہادی خطا ہے اور ان خطاؤں میں سے ہے جو نہ صرف معاف کر دی جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر اجر بھی عطا فرما دے گا، کہ اگر انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے، حالانکہ یہ جو اجتہادی خطا کے اوپر جو اجر والی حدیث ہے وہ حاکم کے بارے میں ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اپنے اجتہاد سے غلط فیصلہ کرے تو ایک اجر۔ یعنی سیدنا علی اگر یہ قتال غلط کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا، اور صحیح انہوں نے کیا تو ان کو دگنا اجر۔ جو باقی مخالفین ہیں نا ان کے بارے میں نہیں، اس میں واضح الفاظ ہے حاکم، اور حاکم اس وقت سیدنا علی ہی تھے۔ ان کو انہی اصحاب نے امیر المومنین چنا تھا جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کو چنا تھا۔ لہذا یہ بات جو ہے وہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے، لہذا میں نے وہ اس حدیث کے معاملے میں شیخ البانی سے جو اختلاف رائے تھا وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ۔ بہرحال کوئی اگر کہنا چاہتا ہے ضرور کہے، کیونکہ سیدنا علی نے بھی پھر اما عائشہ کو معاف کر دیا، اور بڑے احترام کے ساتھ سیدنا علی کی وجہ سے ان کی جان خلاصی ہوئی، ان کو عزت کے ساتھ واپس مکہ شریف رخصت کیا۔ پھر میرے بھائیوں پوری زندگی سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات نہیں کی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں قصاص عثمان کا جو بہانہ بنایا گیا تھا حکومت چھیننے کے لیے تو، اور سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا آل امیہ کی طرف سے، یہ ابن سبا نہیں تھا، یہ آل امیہ تھی اصل میں۔ ان کو چھپانے کے لیے ابن سبا کا ڈھونگ رچایا۔ ابن سبا تو بعد میں آیا سیدنا علی کے دور کے اندر، اس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا، جو سیدنا علی کے لیے خدا کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی آج باقیات جو ہے وہ باقیات السیئات جو ہے وہ نصیریہ فرقہ ہے شام کے اندر۔ تو پوری زندگی پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی بات سیدہ عائشہ نے نہیں کی ہے، تو قصاص کدھر گیا؟ یعنی اس کے بعد بھی سیدہ عائشہ تقریباً 21 سال تک زندہ رہی ہیں جنگ جمل کے بعد۔ تو کوئی روایت لے کے آئے بعد میں حضرت علی کو انہوں نے خط لکھے ہوں، کوئی حضرت معاویہ کو خط لکھے ہوں کہ بھی عثمان کے قاتلین سے بدلہ لو، ان کو پتہ چل گیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کی۔ تو یہ ساری آل امیہ کی سازش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ 6461 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے۔ اور یہ میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنا بغض رکھتے ہیں، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف اور اہل بیت کی محبت کے حق میں جتنی کریٹیکل احادیث ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں، اور اکثر میں وہ اکیلے ہیں حدیثوں کو روایت کرنے والے۔ اس حدیث میں بھی دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، مسند ابی یعلا 6461۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھ کر باہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے آل مروان بنو امیہ، آل امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے اس ممبر کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اس وقت حاکم وقت جو ہے ممبر پہ خود خطبہ دیتا تھا نا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میری امت کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کرنا ہے۔ اور کتنی احادیث میں نے صحیح مسلم سے نقل کی ہے کہ آل امیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا یہ قبیلہ اس میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور کتنی احادیث موجود ہیں، یہ نوجوان لڑکے صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، یہ 72 احادیث والا پمفلٹ ضرور پڑھیں، اس میں نے یہ ساری کی ساری باتیں جمع